نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویے کو غلط ثابت کرتے تھے، ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے دیتے۔ ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے، یا خمینی صاحب آتے ہیں، یا لیبیا کے صدر قذافی، یا وہ اس کے عراق کے صدر، وہی ان کو پسند ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے اعلیٰ جو ادنا مقاصد جو کہہ دیں ان کی مددگار ہیں۔ تو جس بات سے آپ خوفزدہ ہو کے میرے پاس پہنچے ہیں، اس کا علاج تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ جاہلانہ باتیں ہیں، وقت بدل جایا کرتے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر جو بدترین چیز ہے وہ ظاہر ہوگی، آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے۔ جس ریسزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جہد کی، خود اس کی پرورش کریں گے، اس کو نشو و نما دیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت اور اسلام کی ٹکر تو تھی، لیکن عیسائیت کی مثبت اقدار بھی تو تھیں جو ابھی زندہ تھیں۔ اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ، مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے۔ ان فوائد سے تو اب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ میں کی اکثریت مرتد عیسائیت رہ ہی نہیں، دہریہ ہو چکی ہے۔ تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ کی قدروں میں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کی تربیت نہیں ہوگی، لیکن نفرتوں کے بیچ جو بوئے جائیں گے، یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبتیں کھڑی کریں گے۔ میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکیٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے۔ پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر، اور رد عمل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے۔ اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پہ آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے، آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ اکیلی ابھری تو جنگ عظیم دوبارہ کھڑی کر دے گی، آپ نے یہ میز اختیار کیے تھے۔ یہ جو اقتصادی منڈی کے جو اصل مقاصد ہیں، اقتصادی کم ہے، سیاسی زیادہ ہیں۔ یورپ کو دو طرح سے یہ ابھارنا چاہتے ہیں، ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینچ کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں، دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیا ٹوٹے گا تو دوسرا پول ٹوٹ جائے گا، تو خلا نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اکیلا یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی بجائے اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کی وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ تھی جس نے کامن یورپین مارکیٹ کو جنم دیا۔ اب یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کے اقتصادیات کو جو اچانک نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں۔ پھر جو نفرتیں آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیث رد عمل وہاں دکھائیں گی۔ آپ کی تہذیب کے دامن چاک ہو جائیں گے، اپنی مائنورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے۔ جہاں کوئی کھاتا پیتا بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائے کرو، یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے والے۔ تو جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میز لیے، اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا، اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیے۔ اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے، یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا۔ ہوش کریں، اپنی پالیسی کو ریوائز کریں، یہ ریئلائزیشن پیدا کریں کہ ہم خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں، اور دوسرے میز اختیار کریں جو میں نے ان کو سامنے
اقتصادی میرے تجویز کیے، اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے۔ میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ان میں ایک جرمنی بھی ہے۔ مثلا جرمنی میں ان امپلائمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا، مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے، ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نتیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا معیار، اقتصادی معیار تو نیچا کرنے پر تیار نہیں ہو رہے، اور صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ جرمنی کے ملنے کی وجہ سے پہلے اقتصادی دھکا لگ چکا ہے جرمنی کو، جو بہت بڑا تھا۔ یہ جرمن قوم کی ہمت ہے جو برداشت کر گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاں ان امپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی، تو جو غیر ملکی آپ کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، ان کے خلاف ایک رد عمل شروع ہو گیا ہے، اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈسلوج کر کے آپ گزارا کر لیں گے کچھ، لیکن جرمن بڑی قوم ہے، اس میں چند ترکیوں کو، چند ایرانیوں کو، چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے۔ آپس میں جو جیلسی ہے اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اور جب اقتصادیات پر کرائسس آتا ہے تو جب لے آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ، تو جو کمپنیاں پہلے 1000 کارندوں کی نگہداشت کر رہی تھیں، ان کے رزق کا سامان پیدا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں 500 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف، ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی۔ جو 500 رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، اور جو ان کے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمام امور ہیں فیصلے کے، ان کو اسی طرح لیوش تنخواہیں دیتے ہیں جو کئی لاکھ ماہانہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی بہانے سے، اور ایک مافیا سا بنا ہوا ہے آپ کی بزنس میں، وہ قرضے لیتے ہیں بینکوں سے، لوگوں سے حصے ڈلواتے ہیں، اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر۔ ان کو تو کوئی نقصان نہیں، جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل معیار کو جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے اس کو مینٹین کریں گے۔ آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی معیار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پئیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن غریب ہو رہے ہوں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے۔ تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے، اور چند ہوں گے جو روز کی روزینہ سے ہی محروم ہیں، روزمرہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہیا نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیج پنپنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ ہیوز اور ہیو ناٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندوؤں یا سکھوں یا مسلمانوں یا بنگلہ دیشیوں یا پاکستانیوں یا مراکیوں کے خلاف ایک موومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نکلیں تو ہمیں امن آئے۔ میں نے کہا یہ تو نکلیں گے نہیں اب آپ سے، ان کو تو قانون قدرت نے جو ہاں گاڑ دیا یہ یہیں رہیں گے، آپ کبھی نکال نہیں سکتے، لیکن آپ مارے جائیں گے، اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کے جو غربت کے نتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گے۔ تو یہ امن کا طریق نہیں ہے۔ امن کے طریق یہ ہیں کہ ساری صورتحال کا تجزیہ کریں اور مل بیٹھیں، مائنورٹیز کو بھی شامل کریں، ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں، اور ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ لے آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں۔ 8 گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں، 50% کو فارغ کرنے کی بجائے آپ 100% کو رکھیں اور ان سے کہیں ہم 4 گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ 4 گھنٹے کی دیں گے۔ غربت میں بھی سارے شریک ہوں، جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں، نارسیزم جاگ رہا ہے، یہ اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بے چینی ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مصیبت میں سے گزر رہی ہے، سب حصے دار ہیں۔ اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیے بلکہ قائم کر کے دکھائے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک اشتراکی نبی نہیں تھے، جس طرح بعض اہل قرآن آپ کو اشتراکی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فری انٹرپرائز تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب قومی کرائسس آتا تھا تو آپ کے نزدیک پھر کسی انڈیویجول کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تو کھائے اور بھائی بھوکا رہے۔ اس آخری راک باٹم مقام پر آ کر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ہوا۔ کچھ لوگوں کے پاس جو اپنا زیادہ راشن لے کر چلے تھے، کافی بچا ہوا بھی تھا، کچھ تھے جو بالکل بھوکے ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوش خود لے کر چلے، اور کبھی آپ نے زبردستی تقسیم نہیں کرائی۔ اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روزمرہ کی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں، تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر دو۔ اکٹھا کروایا اور برابر تقسیم کر دیا۔ اقتصادی بحران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ شروع میں تو تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر مطمئن ہو گئے۔ اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملاً بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے۔ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ غلط ہوگا جو میں کہوں کہ میرے مشورے سے۔ اتفاقاً میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانشوروں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا، اور تجربہ شروع ہو گیا، اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی اب یہ رجحان شروع ہو گیا ہے۔ تو اب دور ہے اپنے اقتصادی معیار کو اونچا کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہن سہن کے معیار کو نیچا کریں۔ یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں۔ اگر اقتصادی معیار اونچا ہو تو رہن سہن کا معیار اونچا ہونا جائز ہے۔ اگر اقتصادی معیار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچا کرنا ہو تو پہلے رہن سہن کے معیار کو نیچے کرنا ہوگا، پھر اثر نو محنت مل کر کرنی ہوگی۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرا ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے یہ اشارے ہی آپ کے لیے بہت کافی ہوں گے۔ اجازت ہے اب بل اس کو ختم کیا جائے؟ اچھا۔